نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ سب بھی مہمان ہیں، لیکن آپ قریب کے مہمان ہیں، قریب سے آئے ہیں، اور میں بھی مہمان ہوں اور میں تھوڑا دور سے آیا ہوں. اور پروگراموں میں جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے عموماً اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر، اللہ سے دین کا آغاز ہے یعنی ابتدا ہے، اور قیامت ابتدا اور انتہا ذکر کی ہے. مراد پورا دین لیا گیا ہے کہ جو دین والا ہے، ایمان والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اس میں یہ نہیں فرمایا فلیطعم ضیفہ، اپنے مہمان کو کھلائے پلائے، نہیں، بلکہ جو لفظ جامعیت پر مشتمل ہے، نبی علیہ السلام نے اس لفظ کے ساتھ سارے مفہوم کو ادا کیا کہ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. مہمان کے اکرام میں اس کے لاڈ نخرے کو برداشت کرنا بھی آتا ہے. اس کی طرف سے اگر کوئی مطالبہ آ جائے اور بندہ اس کے جائز مطالبے کو پورا کرنے پر قادر ہو. میں آیا مولانا مجیب الرحمان صاحب کی طرف، تو میں نے کہا یار مجھے انہیں کھانا کھلاؤں گا. میں نے کہا ضرور کھاؤں گا لیکن دال چاہیے. تو میرے مزاج میں ہے کہ میں دال کھانا اس وقت پسند کر رہا ہوں، تو یہ نہیں چاہیے کہ میرا اکرام دال کے ساتھ کرے، کہ اس وقت مجھے دال کے ساتھ راحت ملے. تو میں بھی آپ سے ایک مطالبہ کرنے لگا ہوں، اور میرا مطالبہ یہ صرف کوئی میری خواہش پر مشتمل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ جس کو تسلیم نہ کیا جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے تو کوئی قباحت نہ ہو، بلکہ عمل نہ کرنے پر وبال ہے. جو میں دعوت دینے لگا ہوں اس دعوت پر اگر عمل نہ کیے جائے تو وبال ہے، محرومی ہے، صاف کہوں تو بدقسمتی ہے. وہ مطالبہ آپ سے بعد میں کرتا ہوں. یہ بچے اگر اس طرف آ جائیں نا، آپ ادھر آ جائیں نا، مہمانہ نے گرامی تو یہ ہے نا سر، ان کے صدقے سے کائنات چل رہی ہے. ادھر آ گئے آپ، اندر آ جائیں. بڑی جگہ ہے بھائی، یہ دیکھیں. یہ دیکھو ادھر بھی آ جائے. بھائی اب آپ حضرات سے مطالبہ یہ کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر رسول کرنا ہے، اور ذکر رسول کو جہاں ذوق شوق اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے، وہیں پر ذکر رسول کو ادب احترام کے ساتھ کرنا اور ادب احترام کے ساتھ سننا بھی ضروری ہے. میرے شیخ تھے حضرت شیخ صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا تو مجھے دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہے دوران مجلس پتہ نہیں چلتا تھا. مجلس ختم ہوتی تھی تب میں متوجہ ہوتا تھا اور پوری کوشش کرتا تھا کہ شیخ کا ادب ہو، احترام ہو، اور ہمیں
صوفیاء نے علماء نے بات رٹائی تھی، دل میں اتاری ہوئی تھی کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جس کا ادب سب سے زیادہ ہے وہ ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا ذکر پاک ادب سے کرنا، ادب سے سننا واجب ہے۔ مطلب اگر آپ ذکر رسول کرنے میں ادب احترام کا لحاظ نہیں کرتے تو آپ ایک واجب کا، ایک ضروری امر کا ترک کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ادب احترام تعظیم یہ صحابہ پر بھی لازم تھی اور بعد والوں پر بھی لازم تھی۔ پھر ایک سوال کا جواب دیا کہ بعد والے وہ تو نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں پائیں گے، ان کی مجالس سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، مجالس میں شرکت کا انہیں موقع نہیں ملے گا، تو وہ ادب کہاں کریں گے؟ فرمایا ہر اس مجلس کا ادب جہاں نبی علیہ السلام کا ذکر پاک کیا جائے، آپ کی حدیث کا ادب، آپ کی سیرت کو بیان کرنا اور سننا، اس کا ادب۔ اس لیے میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی جس قدر ہو سکے ادب کا اہتمام آج بھی، کل بھی اور آخری سانس تک کرتے رہیں۔ اسی ادب کے تقاضے میں سے ہے کہ بغیر عذر حضور کا ذکر ٹیک لگا کے نہ کرنا چاہیے، نہ سننا چاہیے۔ میں نے اس لیے ساری تمیز باندھی ہے۔ جب میں اس میں ایسا معذور ہوں کہ میں ایسی مجلس میں بات ہی نہیں کر پاتا۔ ابھی میں خانے وال سے آ رہا ہوں، خواتین کا پروگرام تھا اور میں ایک پروگرام کے لیے سفر نہیں کرتا۔ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے لاہور سے اس پروگرام کے لیے جانا پڑا، تو اس پروگرام میں کچھ اچھا وقت بھی میرے پاس کم تھا اور کچھ احباب آگے بیٹھ گئے، تو ایک صاحب دوران گفتگو موبائل استعمال کر رہے تھے۔ وقت میرے پاس کم تھا، میں اسے روک نہیں سکا، لیکن مجھے نقصان یہ ہوا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکا، توجہ ہی نہیں۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر دی، پورا بیان آنکھیں بند کر کے کیا کہ مجھ سے اس طرح گفتگو ہوتی نہیں۔ میں دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں بات نہ کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن بے اکرامی سے حضور کا ذکر کرنا یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک دفعہ میری زندگی میں ایسا ہوا کہ پنڈی میں بیان کر رہا تھا، حقوق مصطفیٰ عنوان تھا، نبی علیہ السلام کے حقوق۔ ایک نوجوان نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، میں نے گفتگو کے دوران اسے روکنا چاہا، لیکن پھر میں نے کہا یار میں اگر اس طرف چلا گیا تو ساری گفتگو جو ہے نا، ایک تو موضوع بدلے گا اور وقت اسی عنوان پر لگ جائے گا کہ حضرات صحابہ حضور کا ادب کتنا اور کیسے کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب وہ حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے نزول کے بعد وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں بات کرتے ہیں تو اتنی پست آواز سے کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے عمر تم نے کیا کہا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیٹیاں حضور کی ان کے نکاح میں گئیں، لیکن اس قدر قریبی تعلق کے باوجود ادب کا یہ عالم ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں تو سمٹ کے رہتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کا ادب احترام، ان کا مقام اس میں کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے سوال ہی نہیں کر پاتے۔ فاطمہ کے شوہر ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، گھر میں پلے بڑھے۔ آپ جانتے ہیں جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو، اس کے گھر میں جو بچہ پلا بڑا ہوتا ہے اس کا بڑا بے تکلفی کا تعلق ہو جاتا ہے۔ لیکن ادب دیکھیں ایمان کے بعد کیسا۔ اچھا صرف یہ نہیں کہ حضرات صحابہ، بیٹیاں بھی، اور صرف بیٹیاں نہیں، آپ کی ازواج بھی جن کے ساتھ آپ کا انتہائی قریبی تعلق ہے، وہ بھی آپ کا ادب کرتی ہیں تو انتہائی درجہ کرتی ہیں۔ وجہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رشتہ داری کا بعد میں ہے۔ سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، ساری ازواج جانتی ہیں کہ ہمارا جو رشتہ داری کا تعلق ہے، اس تعلق میں جو وزن آیا ہے وہ تو ایمان کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے سیدہ خدیجہ کا تعلق بھی بدل گیا تھا جب حضور نے اعلان نبوت کیا تھا۔
اعلان نبوت سے پہلے ختیجہ اور حضور میاں بیوی ہیں اور اسی نسبت سے زندگی گزارتے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد سیدہ ختیجہ کا کردار دیکھیے، بیوی تو ہے لیکن وہ جو امتی والا ٹائٹل ہے اب وہ مقدم ہے، پھر اسی کی دید، اسی کا لحاظ، اسی نسبت کی وجہ سے سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت پر لگایا۔ تو بہرحال میں نے نہ اس نوجوان کو ٹوکا نہیں، اسے لوگ سمجھتے روکا ٹوکی، میں بات کرتا رہا، پھر میری توجہ اس پر چلی گئی، میں نے پھر نہیں روکا۔ اب تیسری بار جب میری نگاہ اس پر گئی اور میں نہیں روکا تو مجھے خود سے حیا آ گئی کہ یار تو بیان کو زیادہ ہم سمجھ رہے ہیں، اگر تو نے اس کو ادب کی دعوت دی اور یہ اس نے اتنی نیت کی کہ یار آج کے بعد نہ پیر کا بھی ادب ہے لیکن حضور سے بڑھ کر کسی کا نہیں، میری حرکات و سکنات اٹھنا بیٹھنا بتائے گا کہ میں نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والا ہوں، ان کی تعظیم بجا لانے والا ہوں۔ تو میں اور دوسرا خیال آیا کہ اگر حضور نے معاشر میں یہ پوچھ لیا کہ تجھے تو اللہ نے یہ دل میں ڈال دیا تھا کہ میری تعظیم ضروری ہے تو نے بیان کو ترجیح دی۔ میرے ادب کی دعوت ہر ایک کو پیاری لگتی ہے۔ میں اپنے اساتذہ کے ادب کی دعوت دیتا ہوں طلباء کو اپنے مدرسے میں، تو میرے اساتذہ مجھ سے خوش رہتے کہ بھئی بات ماننے کی، ادب احترام کی دعوت دیتے ہیں۔ اولاد کو باپ کا ادب سکھائیں تو باپ خوش ہو جاتے ہیں، مرید کو پیر کا ادب سکھائیں تو پیر خوش ہو جاتے ہیں، امتی کو نبی کا ادب سکھائیں تو نبی علیہ السلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ میں نے بیان روک دیا، میں نے اسے کہا یار دیکھو ٹیک چھوڑ دو۔ وہ ایسا سعادت مند آدمی تھا، وہ مدرسے کا طالب علم نہیں تھا، لیکن سعادت مندی دیکھیں کہ فوراً ٹیک چھوڑ دیں۔ بعض اوقات تمہیں بڑا زور لگانا پڑتا ہے، تاکید کرنی پڑتی ہے، غیرت دلانی پڑتی ہے، لیکن اس نے فوراً ٹیک چھوڑ دی۔ تو اس پر میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں دو بات تمہیں بتا دوں، ایک تو یہ کہ میں مہرے کی تکلیف کا مریض ہوں۔ 2007 میں میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، علاج نہیں کروا پایا، مصروفیت چلتا رہا۔ لاہور میں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے، انہوں نے کہا، میں نے ان کے پاس ختم کے کام کے لیے گیا تو بیٹھ کے ایکس رے کروائے، بھائی دیکھا دکھا، کہتے اب آپ لا علاج ہے۔ میں نے کہا انا للہ۔ دیپال پور پروگرام کے لیے آیا تو وہاں سے وہ احباب مجھے لے گئے حویلی لکھا، ایک بابا جی وہاں ہوتے تھے، ان کے پاس انہوں نے بھی کوئی ٹوٹکا شوٹکا اپنا کیا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا، لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ تو میں نے کہا یار میں مہرے کی تکلیف کا مریض ہوں، لیکن مجھے 16-17 سال ہو چکے ہیں، کبھی میں نے حضور کا ذکر ٹیک لگا کے نہ کیا اور نہ سنا۔ حالانکہ مجھ سے لیٹا بھی نہیں جاتا، لیٹتا ہوں تب بھی تکلیف ہوتی، بیٹھتا ہوں تب بھی تکلیف ہوتی، یہ میں نے اس نوجوان کو کہا۔ اور دوسری بات، مجھے کسی نے خواب سنایا، پیر ذوالفقار صاحب ہیں، ان کے ایک تعلق والے، میں کبھی ملا نہیں، میں حرمین شریفین تھا تو مسجد نبوی شریف میں ان کا پیغام آیا، یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا، اس کا ایک حصہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری ختم نبوت کی اور ہمارے ادب کی دعوت دیتا ہے وہ ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے۔ میری اس آدمی سے اللہ کی قسم کبھی ملاقات نہیں، اس نے کوئی پیغام لکھا تھا، میری کتاب تھی ہے حقوق جمال مصطفیٰ، اس کے بارے میں اس کی ضمن میں اس نے اپنے خواب کا ذکر کیا، یہ خواب میں نے دیکھا، اس کو پتہ ہی نہیں میں ادب کی دعوت دیتا ہوں، جتنے بھی احباب میرے ملنے والے ہوتے ہیں، کوئی وہاں ملاقات کرتا ہے تو مسجد نبوی شریف میں تو سوائے حضور کی بات کے کوئی بات نہیں، تاڑی بیوی دا کی آ گئے ایتھوں باہر نکل کے پائے، یہاں جانے کے بعد حضور کے پاس، پھر پیر کے پاس میں نے ابھی مدینہ منورہ میں اپنے بے تکلف دوستوں کو کہا کہ تانوں ایتھے بیوی یاد آتی ہے، کدی بیوی دے نال بیٹھے حضور یاد آئے نے، تانوں ایتھے دوست یار یاد آتے نے، کدی یاراں دی مجلس بیٹھ کے ایویں حضور یاد آئے نے؟ اگر نہیں تو شرم کرو کہ تمہیں یہاں بیوی کیوں یاد آ رہی ہے، اولاد کیوں یاد آ رہی ہے؟
اتنا کمزور تعلق ہے کہ حضور کی موجودگی میں کوئی اور یاد آ جائے. تو میں نے اسے وہ خواب بھی سنا دیا. خواب پھر بیان ختم ہوا تو نوجوان مجھے کہتا ہے کہ آپ کی مہر، وہی نوجوان موری کی تکلیف جی، یہاں پہ ایک لڑکا ہے وہ موروں کا علاج کرتا ہے. تو میں نے بات تو سن لی لیکن کچھ اثر نہیں لیا. رغبت ہی نہیں، وجہ میں بہت لوگوں کے پاس جا چکا تھا، یہ بڑا مشہور تھا. وہ باغ میں پروگرام کرنے گیا، اور صوفی جاوید ایک بہت بڑا آدمی تھا، جنات کے ذریعے علاج کرتا تھا، فوت ہو گیا. کینسر کا بڑے بڑے علاج کرتا تھا، دل کا آپریشن اور پتہ نہیں کیا کیا. اس نے بھی مجھے کہا نا بابا جی تہاڈا علاج کوئی نہیں، تمہاری ویسے ریڑھ کی ہڈی کا علاج کرتا ہے. وہیں بندہ لیٹ جاتا تھا، ٹھک 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 اندر جیسے کچھ بندہ اوزار چلا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. دل کا بس علاج بھی اس طرح کرتا تھا. بڑا مجمع اس کے پاس جاتا تھا. وہ فوت ہو گیا. تو اس نے مجھے کہا یہ جو مسئلہ تمہیں پیش آ چکا ہے نا، اس کا علاج میں نہیں کرتا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں واپس آ گیا. تو یہ لڑکا مجھے کہتا ہے چلے. میں نے کہا یار ابھی علماء سے ملاقات ہے تو پھر کبھی سے نہیں آ پائیں. میں نے کہا یار وہ بیٹھنا ہے، کھانا ہے، ملاقات ہے، مشورہ ہے، میں انتظار کرتا ہوں. مجھے حیا آئی کہ میں اب اس کو کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، میں کو نہیں یار میں نہیں جانا. میں نے کہا اچھا چلو. وہاں علماء سے پوچھا کوئی نہیں ہے یہاں پر. پھر ایک قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، ان کو فون کیا، نہیں مولانا اس علاقے میں کوئی نہیں ہے. اسی علاقے کے پھر کہتے ہیں ہاں ایک لڑکا ہے، اصل بابا تو فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے چھوٹا سا، اس کو بیچارے کو کیا پتا. اور ادھر جانا بھی نہ، حالات بہت ٹھیک نہیں ہے، وہاں کچھ کالے دل والے کالے لباس والے لوگ بھی رہتے ہیں. میں نے خیر باہر نکلا، نوجوان پھر چلیں. میں نے کہا چلو. انہوں نے موٹر سائیکل سے بٹھایا، باقی بندے پیچھے، مجھے لے کے چلا گیا. میں نے کہا اب اتنی محبت کرتا ہے، چلو محبت میں تو بندہ جان بھی دے دیتا ہے، لے جائے ساڑی جان. وہ لے کے ادھر تنگ تنگ گلیوں میں سے ہوتے 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 وہ ایک گھر کے باہر اس نے مجھے جا کے اتارا ہے. اندر ایسے کو 22-23 سال کا لڑکا بیٹھا ہے. اس سے بات چیت ہوئی ہے. اس نے کہا قمیض اتارو، میں نے اتاری ہے. اس نے کمر کے پٹھوں پر کچھ کیا ہے. اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. پھر مجھے تکلیف ہی نہیں ہوئی. میں ایک جگہ بیان کر رہا تو میں نے ایسی تعظیم مصطفیٰ کی دعوت دی اور یہ واقعہ سنا دیا تو فوراً اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو تم نے حضور کی دید کی تو اللہ نے تمہیں شفا دے دی، اور اسی کے ذریعے سے دی جس کو میں نے کہا تھا کہ حضور کا ادب کرو. تو اس لیے بھائی یہ جو میری گزارش تھی بطور تمہید کی، آپ سمجھ لیں اب تمہید ہو گئی میری گفتگو کی جو بھی ہے، لیکن آج کی مجلس میں نہیں، آج ہی کی مجلس میں نہیں، ساری حیاتی ساری زندگی ذکر رسول کو ادب کے ساتھ کرنا، ادب کے ساتھ سننا، اس کے جو انوارات آئیں گے وہ آپ کی سوچوں وہم و گمان سے بالا ہے. عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. عقیدہ ختم نبوت یہ اس کی ایک ہے تعریف، ایک ہے اہمیت، اور ایک ہے اس عقیدے پر دلائل. اس کی تعریف تو اتنی سی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور کے بعد اللہ نبوت والا منصب کسی کو نہیں دیں گے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کا یہ کہا جائے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو قادیانی ہے، بہائی ہے، غامدی ہے، جیلمی ہے، پرویزی ہے، اور اس طرح اور دیگر فتنے. وہ سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہیں؟ مسلمان کہتا ہے وہ آسمان پر ہیں. پھر وہ سوال کرتے ہیں انہوں نے آنا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں بالکل آنا ہے. پھر ان کا اعتراض آتا ہے کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب تم کہہ رہے ہو کہ ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. مسلمان فوری طور پر کہتا ہے وہ تو امتی بن کر آئیں گے. اس کی طرف سے پھر اعتراض آتا ہے جب وہ امتی بن کر آئیں گے تو کیا نبی نہیں ہوں گے؟ نبی نہیں ہوں گے. مسلمان کہتا ہے نہیں ہوں گے. کیا اللہ ان سے نبوت لے لیں گے؟ اب وہ پھنس جاتا ہے. اب یہ سوالات جوابات سلسلہ کیوں شروع ہوا کہ اس مسلمان نے فتنے والے کے سامنے ختم نبوت کی تعریف میں یہ کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا.
حالانکہ ختم نبوت کی صحیح تعریف قرآن کی آیات کا حاصل، نبی علیہ السلام کے ارشادات کا حاصل مفہوم یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا آپ یوں کہہ لیں حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، یا یوں کہہ لیں حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میرے 20 یعنی سینکڑوں جگہ پر گفتگو بحث مباحثے قادیانیوں سے، ربوہ میں بھی، لاہور میں بھی اور علاقوں میں بھی، تو قادیانی جب مجھ پر اعتراض کرتا ہے کہ بھئی بتاؤ ختم نبوت، تو میں یہی بات کہتا ہوں، سوال کرتا ہے ختم نبوت، تو میں یہی کہتا ہوں حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ آسمان پر ہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے انہوں نے آنا ہے، میں کہتا ہوں جی بالکل آنا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ تو میں کہتا ہوں نبی ہوں گے۔ اس پر وہ قادیانی بھی چونکتا ہے، نبی ہوں گے۔ اچھا قادیانی نہیں، مسلمان بھی چونکتا ہے، کیونکہ اس مسلمان نے تو یہی یاد کیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو امتی ہوں گے۔ قادیانی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں نبی ہوں گے۔ نبی ہوں گے جی بالکل نبی ہوں گے۔ ہاں ایک فرق ہے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبوت ان کے پاس ہوگی، امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ ایک قادیانی نے مجھے کہا اچھا اگر وہ نبی ہوں گے چاہے امتی کی حیثیت سے آئیں، پھر تو حضور آخری نبی نہ رہے، کیوں بھائی؟ آپ نے کہا تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ کو اس نجی مجلس میں بتانے لگا ہوں، باہر جا کے آپ اس طرح بات کریں گے تو لوگوں کو آپ ممکن ہے سمجھا نہ پائیں، جب تک کہ آپ کی اپنی گرفت نہ ہو۔ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگا کہ آپ نے کہا نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ میں نے کہا نہیں، میرا تو عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد ایک نبی نے آنا ہے، اور حضور نے خود فرمایا وہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو پھر ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے کہا ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی جن کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی۔ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو حضور کی آمد سے پہلے پیدا ہوئے۔ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کا آنا ختم نبوت کے خلاف نہیں۔ باقی رہی ان کی حیثیت، تو پہلی بار آئے تھے نبی کی حیثیت سے، اب آئیں گے امتی کی حیثیت سے، اور نبوت کا منصب ہونے کے باوجود اپنے منصب کی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی سنت ہے جب نیا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوتا ہے، نبوت ختم نہیں ہوتی۔ ہم 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کی نبوتیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ نبی ہیں، لیکن ان کے زمانے ختم ہو چکے ہیں۔ حضور آئے تو عیسیٰ کا زمانہ ختم ہوا، پھر حضور کا زمانہ شروع ہوا، اور تا قیامت حضور ہی کے زمانہ نبوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانہ نبوت میں آئیں گے، اس لیے اپنی دعوت نہیں چلائیں گے، زمانہ ہی ختم ہو چکا۔ باقی اس پر اور لمبی باتیں ہوتی ہیں، تو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، ختم نبوت کی تعریف، اس عقیدے کا مفہوم، یہ بات ہماری کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں عقیدہ نہیں سمجھ میں تو پھر بھائی آگے جا کے کیا کرنا؟ جہالت، کم علمی اللہ کے ہاں عذر نہیں ہے۔ کوئی بندہ کل جا کے اللہ کا اللہ منتے پتہ ہی نہیں چلیا کہ تو ایک کی، تو یہ عذر ہوگا کوئی؟ اللہ منتے پتہ ہی نہیں چلیا کہ بھائی نماز فرض ہے، یہ عذر ہوگا؟ بھائی پتہ نہیں چلا تو آپ معلوم کریں نا، اللہ نے علم دیا کیوں ہے؟ اللہ نے قرآن و سنت دیا کیوں ہے؟ روڈ میں چلتا پیا، سپیڈ 130 ہوئی، انہیں روکیا، کہتا چلان ہوئی گا۔ میں کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں کہ 130 سپیڈ ہے، چلان ہو جائے گا 120 سپیڈ ہے۔ انہوں نے کہا بھائی پیچھے بورڈ آ رہے سی۔ میں نے کہا میں دیکھے نہیں، تو بھائی تمہارا قصور ہے نا، ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ تمہیں لائسنس جو دیا ہے تو کیا لائسنس دیتے ساتھ تمہیں اصول ضابطے نہیں بنائے؟ تو جب تم اسلام لائے ہو تو اسلام دیتے ساتھ ہی تمہیں قرآن و سنت نہیں دیا؟ ادارے میں داخل ہو جانے کے بعد وردی بدل کے آ جائیں، ادارے والوں نے وردی پہنی سفید کپڑے، وہ نیلے پہن کے آ جائیں، اور آ کے کہ میں تب جی پڑھیا ہی کچھ نہیں سی،
میں فارم تے بس سائن کیتے سی تو محتمم صاحب پرنسپل صاحب کہیں گے یہ آپ کا قصور، آپ کی غلطی ہے، ہم نے تو بھائی کلیئر بتایا تھا، ہم نے تو لباس بھی لگا دیا تھا، لکھ بھی دیا تھا کہ ہمارے اسکول کی ادارے کی وردی لباس یہ ہے، ٹائمنگ یہ ہے، ہمارا سلیبس یہ ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے ختم نبوت کے عقیدے کا مفہوم۔ مفہوم یہ کہ نبی علیہ السلام کل جہانوں کے، کل زمانوں کے، کل انسانوں کے نبی ہیں، کل جہانوں کے، کل انسانوں کے، کل زمانوں کے نبی ہیں۔ اس کا حاصل حضور کے بعد کوئی بھی انسان کسی بھی خطے، قوم، قبیلے کا ہو، اس کی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ حضور کو نبی اور خاتم الانبیاء نہ مان لے۔ اور تیسری بات اس عقیدے کی اہمیت، اس عقیدے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ 4 عالم ہیں، عالم نہیں، عالم 4۔ ایک ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ اور چوتھا ہے عالم آخرت۔ یہ 4 عالم ہیں۔ ان چاروں عالم میں آپ کو ایک بات ملے گی، اللہ کی توحید، دوسری بات ملے گی نبی کی عظمت چاروں جہانوں میں، تیسری بات ملے گی نبی کی نبوت، اور چوتھی بات ملے گی نبی کی ختم نبوت۔ یہ چاروں عالم ارواح میں جائیں تو اللہ نے روحوں کو وجود دے دیا لیکن روحوں کو جسم نہیں دیا، اور ساری روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں الست بربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں؟ ایک قریب کی مسجد کی اسی مسجد۔ اچھا جی، 4 عالم ہیں، 4 باتیں، رب اللہ کی توحید، نبی کی عظمت، نبی کی نبوت، نبی کی ختم نبوت۔ جیسے عالم ارواح میں اللہ نے پہلا سوال کیا الست بربکم، تفصیلاً میں کبھی اس پر عرض کروں گا، ابھی وقت نہیں۔ الست بربکم تو ساری روحوں نے کہا بلا، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ رب پوچھتا ہے میں پروردگار ہوں، رب ہوں؟ تو سب کہتے ہیں آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اس میں جناب آدم علیہ السلام سے آنے والے آخری انسان تک ہر ایک کی روح موجود ہے، اور جواب میں کہا جا رہا ہے بلا۔ لیکن اس عالم میں سب سے پہلے جس کی روح نے بلا کہا وہ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہے۔ آپ کی روح کے بلا کو سن کر انبیاء نے کہا، پھر صدیقین نے کہا، پھر شہداء نے، صالحین نے، عام مومنین نے، اور پھر ہر ایک انسان کی روح بولی۔ تو عالم ارواح میں سوال تو اے میں رب ہوں یا نہیں؟ تو جواب بلا، لیکن اللہ نے جواب جب کہلوایا تو پہلے حضور کی روح کو اپنی ایسی معرفت دی کہ آپ سب سے پہلے بلا کہنے والے ہوئے، اور یہ بلا اعلان ہے کہ قائد الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے، قیادت ان کی ہے۔ پھر اسی جہان میں اللہ نے صرف نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اللہ نے کچھ مکالمہ کیا، گفتگو کی ہے۔ وہ مکالمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ خلاصہ، آیت کا خلاصہ، اللہ کہتے ہیں نبیوں تمہیں نبوت اور رسالت دے کر دنیا میں بھیجوں گا، لیکن ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہیں نبوت رسالت کا منصب مل چکا ہو اور پھر نبی آخر الزمان آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نبی آخر الزمان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں اقررتم، اقرار کرتے ہو؟ کتنی باتوں کا؟ 3۔ پہلی بات کہ آنے والے کی عظمت اتنی ہے کہ وہ آئے ہمارے زمانے میں یا ہم آگے ان کے زمانے میں تو ہماری نبوت نہیں چلتی۔ جب آئی جی صاحب خود موجود ہوں تو ایس ایچ او کا حکم کتنے چلے گا؟ چیف صاحب، جنرل صاحب موجود ہیں تو نیچے کرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب کا حکم کہاں چلے گا؟ وزیر اعظم موجود ہے تو جناب وفاقی وزیر کیا کرے گا؟ تو امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے وہ آئے تو تم اپنی نبوت نہیں چلاؤ گے،
یہ حضور کی عظمت کا اقرار کروایا جا رہا ہے۔ دوسرا اقرار کہ وہ ہوں گے نبی، اور تیسرا اقرار ثم جاءکم رسول، یہ جو عربی گرامر پڑھے ہوئے ہیں وہ فوراً جان جائیں گے۔ ثم جاءکم رسول، اللہ فرما رہے ہوں گے بھی آخری نبی۔ ان تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہو؟ تو نبیوں نے جواب میں کہا اقررنا، ہم تینوں باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب نے کہا فاشہدوا، نبی کی عظمت پر، نبی کی نبوت پر اور نبی کی ختم نبوت پر تم سب گواہ بن گئے، نبی گواہ بن گئے۔ پھر رب نے کہا انا معکم من الشاہدین، میں رب بھی اپنے محبوب کی عظمت، نبوت، ختم نبوت پر گواہ بنتا ہوں۔ میں نے لاہور میں ایک دفعہ ختم نبوت کے رضاکار دوست جمع، میں نے کہا تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم پکے گواہ ہو۔ مطلب میں نے کہا گواہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں۔ میں نے کہا گواہ اسے کہتے ہیں کہ جب صاحب حق کے حق کی بات آ جائے تو گواہ ڈٹ کے گواہی دے جائے۔ اقرار اور چیز ہے، گواہ بن جانا اور چیز ہے۔ گواہ بن جانا، میں ان پر گواہ بن گیا کہ یار ان کا معاہدہ ہوا ہے، یہ 10 لاکھ ان کا بنتا ہے، یہ 1 جنوری تک دینے کے پابند ہیں، حضرت صاحب مکر گئے، تو اب میں کب گواہ کہلاؤں گا کہ سچا گواہ ہے؟ جب میں موقع پر ان کے حق میں گواہی دوں اور کہوں نہیں جی حق ان کا ہے۔ تو ختم نبوت کا گواہ بندہ تب بنے گا جب موقع پر گواہی دے۔ ایک طرف قادیانی فتنہ ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور دوسری طرف اقرار کرنا نہیں، گواہ بننا، نبی کے حق میں آ کے گواہی دینا، نبی کے حق کو ثابت کرنا کہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو یہ عالم ارواح میں اللہ نے 3 باتوں کا اقرار کروایا۔ پھر آپ عالم دنیا میں آئے تو میں سارے انبیاء کا ذکر پاک چھوڑ کر صرف حضور پر اترنے والی وحی کو لیتا ہوں۔ قرآن کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلی سورت پہلی ہے، اور آخری سورت کی پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، رب کی ربوبیت، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، رب کی ربوبیت، یعنی قرآن کی ابتدا اور قرآن کی انتہا رب کی ربوبیت پر۔ پہلی آیت میں رب کی ربوبیت کے ایک پہلو کا ذکر ہے کہ وہ رب عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ ضمناً انسان بھی اس میں آتے ہیں، لیکن پھر آخری سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا میں سارے انسانوں کا رب ہوں۔ جہاں اللہ نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے تو ضمناً نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو بھی بیان کیا۔ ایک آیت آپ کو ملتی ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کا معنی حضور خاتم الانبیاء ہے۔ رحمت للعالمین کا معنی حضور رحمت للعالمین، یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے ایک پہلو کو اللہ نے بیان کیا۔ وہ جو پہلو میں نے مفہوم میں کہا کہ حضور کل زمانوں کے، اور کیا کہا تھا؟ کل جہانوں کے۔ یہ کل جہان جس کی نبوت کل جہانوں کے لیے، اسی کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کی نبوت کل انسانوں کے لیے، اسی کو خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ کل جہانوں کی نبوت کا نام ختم نبوت ہے، کل انسانوں کے لیے جو نبوت، اسی نبوت کا نام ختم نبوت ہے۔ تو بہرحال ضمن میں کیا فرمایا؟ ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حضرت استاد جی مولانا عبدالہادی صاحب، یہ ما ارسلنا کا، یہ ارسلنا نبی کی نبوت ہے، رحمت للعالمین نبی کی ختم نبوت ہے۔ پھر آخری آیت جو تھی قل اعوذ برب الناس، تو اس کے ضمن میں کیا اعلان ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ انی رسول اللہ، یہ نبی کی رسالت اور نبوت ہے، اور الیکم جمیعا یا ایھا الناس یہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہے۔ اتنا لمبا موضوع ہے یہ جو میں نے بھی چھیڑا ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اور میں تو بیل ہوں نا، مہمان بیل ہوتا ہے۔ وہ بزرگوں کے ساتھ ملاقات تھی، اور وہاں سے ملاقات میں جیسے کہا جی اٹھیں چلے، تو میں چل پڑا، آپ کے پاس آ گیا۔ تو برحال حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن آج کوئی حق تلفی اس موضوع کی زیادہ ہی ہو رہی ہے کہ بہت اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں۔
تو نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت ساتھ ساتھ، پھر رب کی ربوبیت ساتھ ساتھ، اسی عالم دنیا میں نہیں تو آپ کو عالم آخرت کا عملی نمونہ عالم دنیا میں ملے گا۔ عالم آخرت میں جو یہ عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، اس کا عملی نمونہ دنیا میں ملتا ہے شب معراج کی۔ شب معراج حضور براق پر بیٹھے، اور قربان جاؤں حضور کے اعزاز و اکرام پر دنیاوی سواری نہیں ہے، براق آئی ہے۔ اچھا، آئی بھی کسی چوک چوراہے میں نہیں کہ حضور کو لے آئے اس چوک میں آ کے بٹھا دیں، اس گلی کی نکڑ پہ لائے، براق کھڑی ہوگی حضور وہاں جگ نہیں، مسجد الحرام میں آپ کی سواری کھڑی ہے، اور آپ کو مسجد الحرام اعزاز ہے، اعزاز اور اکرام ہے۔ آپ مسجد الحرام سے چلے مسجد الاقصی، وہاں پہنچے تو پہلے سے نبی موجود ہیں، سارے انبیاء پہلے سے موجود ہیں۔ یہ انبیاء کی موجودگی پیغمبر کی عظمت کا اعلان ہے۔ میں یہ آیا تو نیچے 3-4 لوگ کھڑے تھے، کوئی بھی نہ ہوتا میں تو اوپر آ جانا تھا۔ میں پیچھے ایک پروگرام پہ پہنچا تو وہ جناب لوگ کھڑے اور پھول پھینکنے لگے۔ آپ کے پیر صاحب آتے ہیں، آپ جمع ہو کے استقبال کرتے ہیں، آپ کے استاد آتے ہیں، آپ جمع ہو کے پروٹوکول دیتے ہیں، آپ کا قومی مذہبی لیڈر آیا، پھر بھی کارکن رضاکار جمع ہوئے، پروٹوکول دیا۔ پوچھا جائے یہ کیا ہے، کیوں جمع ہوئے، تو کہتے ہیں اپنے پیر استاد لیڈر کی عظمت کے اعلان کے لیے انہا ساڑی نگاہ اچا مقام ہے، تاں اسی جمع ہوئے۔ رب نے آج حضور کو اپنا مہمان بنانا ہے تو پروٹوکول دیکھے کیسے دلوایا کہ 1.25 انبیاء کو دھرتی پر اتارا، جاؤ میں اپنے محبوب کو اپنا مہمان بنا رہا ہوں، میری طرف سے مرحبا کہو، میری طرف سے خوش آمدید کہو، میری طرف سے پروٹوکول دو۔ پھر پورا پروٹوکول ملا اور تا قیامت آنے والوں کو بتایا گیا کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند کہ رب ان کے اکرام کے لیے 1.25 انبیاء کو زمین پر جمع کر رہے ہیں۔ پھر امامت کی بات آئی تو سرکار نے تکبیر کہہ دی، پھر ہاتھ باندھ لیے، جو جیسے حضور کرتے گئے ویسے جناب آدم چلتے گئے، ویسے جناب شیش چلتے گئے، جناب نوح چلتے گئے۔ آپ نے وہ ہاتھ باندھے، حضرت آدم بھی ایسے، حضرت عیسیٰ بھی ایسے، جیسے آپ نے رکوع سجدہ کی ہے، سارے انبیاء ویسے ہی سجدہ کر رہے، ویسے رکوع کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کو امام بنایا گیا ہے، یہ عالم ارواح کا تسلسل چلایا گیا ہے کہ دیکھو وہاں بھی انبیاء کے امام اور قائد یہ تھے، تو عالم دنیا میں بھی انبیاء کے امام اور قائد یہی ہیں۔ پھر جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو سچے نبیوں نے تکبیر کہہ کر آنے والوں کو بتایا کہ بھئی ان کی آمد کے بعد تو ہماری نبوت نہیں چلتی، ہم ان کے پیچھے ہیں۔ وہ ختم نبوت با اقرار تھا نا، تو یہاں پر عملاً ان کی ختم کا اقرار کروایا۔ جب سچوں کی نبوت حضور کی آمد کے بعد نہیں چلتی تو یہ کاڑے بہنگے کی کیسے چلتی ہے، مرزا قادیانی کیسے چلتی ہے؟ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں، میرا موضوع یہ لمبا تھا تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ کیوں چلتی ہے بھائی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب سور آتا ہے فصل برباد کرتا ہے تو پوچھو یہ سور فصل کیوں برباد کر گیا؟ جواب ملے گا پاجی کوئی نگران ہی نہیں سی، چوکیدار ہی نہیں سی، جنہوں نے اسٹیچو کھڑے کیے ہوتے ہیں نا ان کی فصلیں بچ جاتی ہیں۔ اسلام کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہم نے اسٹیچو بھی کھڑے نہیں کیے، اسٹیچو بھی کھڑے نہیں کیے۔ اگر آپ کے تنظیمیں جماعتیں ہیں، بھائی تنظیمیں جماعتیں اتنے بڑے فتنے کے مقابلے میں کیا کریں گی جب تک کہ عوام ساتھ نہ دیں، میں آپ ساتھ نہ دیں؟ ابھی میں افریقہ کے 4 ملکوں سے سفر کر کے آیا، یہ 2 منٹ کی بات سنیے گا۔ سفر کر کے اللہ کی قسم میں ایسی پٹیوں پر گیا جہاں قادیانیت کو اگر 1 صدی ہوئی ہے تو اس 1 صدی میں رد مرزیت پر کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ ایک علاقہ، کئی علاقے جہاں مولانا یوسف بنوری صاحب، مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحم اللہ گئے، لیکن وہ گئے 40 سال پہلے، یوسف بنوری صاحب کے 50 سال پہلے، 50 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قادیانیت کی تردید کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوئی بندہ وہاں نہیں پہنچا۔ ایک آدھے ملک کی یا ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا، میں 4 ملکوں کی بات کر رہا ہوں، 4 ملکوں کی بات۔ جب آپ ان سوروں کے لیے اسلام کی فصل کو اور باغ کو کھلا چھوڑ دیں گے، تباہ ہوگی، نتیجہ تباہ ہو گئی ہے۔ وہاں پہ ایک تبلیغی مدرسہ ہے ایک علاقے میں، افریقہ کے بڑے عالم ہیں، رائیوڈ سے پڑھے ہیں، مجھے ان کو اس کاز کو سمجھانے کے لیے زور لگانا پڑا۔
نہیں حالات خراب ہیں، یا ریاست کافروں کی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمارے دینی کام چل رہے ہیں، بند نہ ہو جائیں. میں نے پھر سمجھانا چاہ نہیں، نرم نرم. وہ سفید داڑھی والے میں کیا بحث کروں، لیکن بھائی حضور تو حضور ہیں، میں نے تو اپنا پیغام پوری قوت کے ساتھ پہنچانا ہے. جب نہیں تو میں نے کہا اچھا حضرت ایک بات بتائیں نرمی محبت کے ساتھ. جی میں نے کہا اگر آپ کی ریاست یہ کہے کہ آج کے بعد حضور کی نبوت کا اعلان پرچار نہیں کرو گے، ذکر نہیں کرو گے، قرآن میں جہاں حضور کی رسالت نبوت آئی ہے ختم کر دیں گے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اچھا آپ قرآن کی تعلیم کو باقی رکھنے کے لیے کہ یار حکومت قرآن پہ پابندی نہ لا دے، سرکار کی نبوت کو حذف کریں گے، نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ کی اذانوں سے سرکار پابندی نہ لگوا دے اور کہے کہ بھائی رسالت کا تذکرہ بند کرو گے تب اذان دو گے، کیا رسالت نکالیں گے؟ نہیں. کلمے سے حضور کا تذکرہ نکالیں گے؟ نہیں. اقامت سے نکالیں گے؟ نہیں. احادیث چھوڑیں گے؟ نہیں. میں کہ سرکار آپ کی قرآن کی خدمت جائے گی، انہوں نے پابندی لگا دی. کہتے جو تو حضور کی نبوت رہی کوئی نہیں. جب حضور کی نبوت ہی نہیں رہی تو قرآن کہاں سے، اذان کہاں سے، اقامت کہاں سے، نماز کہاں سے؟ میں نے کہا جس پیغمبر کی نبوت پر آپ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، میں اللہ کی قسم اسی پیغمبر کی ختم نبوت کا پیغام لایا ہوں، اسی پیغمبر کو اللہ نے دوسرا اعزاز ختم نبوت دیا ہے. اگر آپ ختم نبوت پر سمجھوتا کر لیں تو آپ کے پاس دین باقی نہیں رہتا. دیکھیں آپ کے علاقے میں جہاں میں موجود 20 مرکز قادیانیوں کے، ان کو کہا 20 مرکز قادیانیوں کے ہیں. 1895 میں قادیانیت یہاں آئی ہے، 2024 ہو چکا ہے، 1.25 صدی سے زیادہ ہو چکا ہے. اور آپ حکومت کریں گے تو مسلمانوں کے ایمان برباد ہوتے چلے جائیں گے. قابل احترام دوستو، مسئلہ سائیوال کے ایک محلے کا نہیں ہے، مسئلہ پوری دنیا کا ہے. اس وقت قادیانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ارتداد پھیلا رہے ہیں. اور ایک آدھے سال کے لیے پاکستان سے نہیں گئے، وہ پاکستان کے قادیانی اپنی زندگیاں لے کر یورپ کے ممالک میں، افریقہ کے ممالک میں پھر رہے ہیں. ان کے جوان مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، عمر رسیدہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. ہماری طرف سے دیکھ لیں، دفاع ختم نبوت پر پورے سائیوال ڈویژن میں سے ایک بندہ مجھے چاہیے جو پیغمبر کی ختم نبوت کی دفاع کے لیے دنیا میں گیا ہو. پورے سائیوال ڈویژن میں، میرے لاہور ڈویژن کو لے لیں، گجرانوالہ ڈویژن کو لے لیں، پورے پنجاب کو لے لیں، کون بندہ گیا؟ آپ کے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحم اللہ گئے ہو. بھائی ایک بندے کی ذمہ داری ہے حضور کی ختم کا پرچار. آپ اپنی نیتوں کو وسیع، اپنے ذہنوں کو کشادہ کریں. آپ عالمگیر نبی کے امتی ہیں. عالمگیر سطح پر جا کر سرکار کی ختم نبوت کا دفاع میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کی تفصیلات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، ان تفصیلات کے پرچار کی توفیق دے، اور پھر ان تفصیلات کے ذریعے سے دین حق ختم نبوت کے دفاع کا بھی شرف عطا فرمائے. اللہ کریم آپ حضرات کی، آپ دوستوں کی آمد اور یہ محبت اور یہ ذوق شوق اپنی ہماری نجات کا، نبی الاسلام کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. آمین. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل. اے کریم پروردگار خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما، بندگی عطا فرما، تواضع عطا فرما. اللہ جملہ حاجات پوری فرما، جائز خواہشات پوری فرما. اللہ سب سے بڑی خواہش یہ ہے تیرے ہو جائیں، تیرے حبیب کی ہو جائیں، تیرے دین کی ہو جائیں. اللہ ہماری خواہش کو پورا فرما. ایمان و عمل والی زندگی عطا فرما، سچائی پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، نگاہوں کی پاکی عطا فرما، زبان کی طہارت عطا فرما، کانوں کی حفاظت فرما، دل کی حفاظت فرما. اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار اس ادارے کے فیض کو رام فرما، خدمتگاروں کی خدمت کو قبول فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما. اے اللہ اہل غزہ، اہل شام کی حفاظت فرما، مدد اور نصرت فرما. ایران کے مظلوم مسلمان ہیں، کشمیر انڈیا کے مظلوم مسلمان ہیں، برما کے مظلوم مسلمان ہیں. اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما. بار 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 حرمین شریفین کی بادل اور مقبول حاضری کا شرف عطا فرما. اللہ ہمارے اموال، ہماری صلاحیتیں، ہمارے اوقات، ہمارے تعلقات، ہمارے گھر بار، ہمارے ادارے، ہماری اولادیں، ہمارے تعلقات نبی برحق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، ان کی دین کی خدمت پرچار کے لیے قبول فرما.
آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ